نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آخری یوم النحر ہے، ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہے. شام تک یعنی غروب شمس سے پہلے تک قربانیاں ہو سکتی ہیں. یہ 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ایام نحر ہیں. 11، 12 اور 13 یہ دو درمیان میں جو 11، 12 ہے یہ یوم النحر بھی ہیں اور ایام تشریق بھی ہیں. آخری یوم تشریق جو ہے وہ 13 ہے. قربانیاں ہو رہی ہیں. حج شریف دنیا اسلام میں جاری ہے. آج کی بےہودگی کا ذکر نہیں کرتا میں، جو مسلمانوں نے یہودیوں کے اشارے پر خرافات جاری کر رکھی ہیں، اس کا ذکر نہیں. اس سے ہٹ کر اسلامی شاعر کے حوالے سے حج شریف جاری ہے. اور حج یہ سال بعد ہے. یوم نحر، ایام نحر، ایام تشریق، یوم ترویہ، یوم عرفہ اور پھر یوم نحر، یہ سارے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں. ذوالحجہ حج کے حوالے سے مشہور ہے. روزہ رمضان پاک روزے کے حوالے سے مشہور ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ عبادات، یہ صالحات یعنی اعمال صالحہ یہ سال کے بعد آتے ہیں.
دنیا اسلام اسے توفیق الہی سے اپناتی ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور تکبیرات تشریق بھی پڑھتے ہیں، اور یہ نمازیں ہیں، یہ ہر روز ہیں، ان کے لیے سال نہیں بلکہ ہر روز ہے، ہر روز نمازیں توفیق الہی سے پڑھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف دن ہی نہیں بلکہ راتوں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب اور عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں، اور فجر، ظہر اور عصر یہ دن کی نمازیں ہیں۔ صلوات خمسہ اسے انہیں کہتے ہیں، اور نماز نہیں ہوتی جب تک کہ مستقبل الی القبلہ نہ ہو، جب تک قبلہ شریف کی طرف منہ نہ کیا جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رب کریم نے یہ حوالہ دیا ہے کہ میں نے یہ تمہارے لیے جو قبلہ مقرر کیا ہے یہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ کبھی توجہ کی ہے؟ نماز ساری کائنات پڑھتی ہے اور مستقبل الی القبلہ پڑھتی ہے۔ رب کریم نے تو تمہارا پہلے نام لیا ہی نہیں، اس نے تو صرف محبوب سے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ، یا رسول اللہ آپ اپنے رخ انور کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ تو کعبۃ اللہ اس کی استقبال کے بغیر، اس طرف منہ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اس کو پھر ہم یوں سوچیں کہ رب نے فرمایا ولی، ولو بعد میں ہے۔ قرآن شریف جب پڑھیں نا آپ، اللہ توفیق دے، دوسرا سپارہ آغاز میں پڑھیں تو آپ کو ولو کا صیغہ بعد میں ملے گا، ولے کا پہلے ملے گا۔ اے کاش کے کبھی توجہ سے پڑھا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کنز الایمان پڑھا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے قرآن پاک کی شروح پڑھی ہوتی، وہ جو اہل سنت نے لکھی ہے، اور ان کی عطا سے جو بصیرت اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، جو ان کے تبرک سے مجھے بات ملی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ ولی پہلے اور ولو بعد میں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی توجہ فرمائیں، اقیم الصلاۃ یہ پہلے ہے، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ یہ اور بھی ہو جائے، اقرأ یہ پہلے ہے، فقرأ بعد میں۔ پہلے ایک کا ہی ذکر ہے، محبوب آپ مسجد حرام کی طرف توجہ فرمائیں، رخ انور فرمائیں، اور حضور سید عالم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ، اس کا ترجمہ بڑھتا ہے نماز پڑھ، تیرا تو نام ہی نہیں ہے، تو نے مسجدیں کیسے بنا دی ہیں، تو کیسے نمازیں پڑھتا ہے،
رب نے تو ایک اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا اقم الصلاۃ، اور تو قرآن شریف پڑھ رہا ہے، جبکہ رب کریم نے تو صرف محبوب سے فرمایا اقرا، تو پڑھ، تو پڑھ۔ فقیر حقیر کو جو سبق ملا ہے اپنے اکابر سے وہ یہ ہے کہ رب کریم نے صرف بات امر پہ نہیں رکھی، حضور کے مشاہدے پہ رکھی ہے۔ اور پورے والوں، سنیوں، نمازیوں، اور پورے والوں، نماز پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والوں، اور پورے والوں، یہ جو تم پڑھتے ہو یہ تو رب نے تلاوت کا حکم بھی محبوب کو دیا، نماز پڑھنے کا حکم بھی محبوب کو دیا، فولی وجہ کا کعبۃ اللہ کو منہ کرنے کا حکم بھی حضور کو دیا۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سرکار نے نماز پڑھی، آقا کریم علیہ السلام نے تلاوت کی، حضور نے رخ انور کعبہ کو پھیرا، کعبے کی بھی بن گئی، تلاوت کی بھی بن گئی، اور مصطفیٰ کریم کے صدقے نماز کی بھی بن گئی۔ رب بتایا جاتا ہے سجدہ کر کے ناز نہ کرنا، پہلے یہ دیکھنا یہ کس دروازے کا تبرک ہے۔ محبوب پاک نے نماز ادا کی، صدیق اکبر نے دیکھ لی، فاروق اعظم نے دیکھ لی، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے دیکھ لی۔ اس کے ساتھ اگر قرآن شریف کی اور آیتوں کا حوالہ ہو جائے تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم، اے چرمٹ مارنے والے محبوب علیہ السلام، قم قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نماز میں قیام فرض ہے، قوموا بعد میں ہے، قوموا بعد میں ہے، کوئی پہلے ہے۔ محبوب تو قیام فرما، اور قاریو، اور مجویدی، قرات کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے والوں، تم نے ترتیل بعد میں سنی ہے۔ اللہ نے صرف حضور اکیلے کے لیے فرمایا رتل، محبوب تو ترتیل پڑھ، تو نماز پڑھ، تو قبلے کو منہ کر، تو قرات فرما، تجھے کون جانتا ہے تیرا کیا مقام ہے۔ رب کریم نے یہ کام محبوب سے کرا کے دکھا دیا، دیکھو تو حسن ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھے بغیر ہی جس نے دیکھا وہ سارے معمولات پہ شروع ہو گیا ہے۔ اب میں آپ پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا، امید ہے کہ آپ جواب دیں گے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ جواب نہ ملا تو میں بیٹھا ہوں، جب نماز کا ٹائم ہوگا اتر کے نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو آج آپ کا امتحان ہے۔ اب میری نرمی سے نجائز فائدہ تو نہ اٹھائیں نا، میرے سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب علیہ السلام، آپ رات کو قیام فرمائیں۔ آپ کبھی توجہ کی ہو تو مسئلے ہمیں سمجھ آئیں۔ دن میں تو سارے ہی کھڑے ہوتے ہیں،
محبوب رات میں تو قیام کر، کیونکہ دن میں تو آپ کی ساری امت مزاحمت کر رہی ہے نا نماز میں قیام کی، اب وہ تو سوئے پڑے ہیں، تو اکیلا ہی قیام کر تاکہ کھڑے ہونے والا بھی ایک ہو، دیکھنے والا بھی ایک اب اللہ کریم نے صرف حضور کو خطاب فرمایا تہجد کا، یہ مولوی صاحبان بیٹھے، صوفی صاحبان بیٹھے ہیں، یہ آدھی جا کے ڈھلے مسلوں پہ آ جاتے ہیں، تم کو کس نے کہا کرو؟ رب نے تو اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، لیکن اس سے چھٹی نہ کر لینا، ذرا سن لینا میری بات ہے، اللہ کر میں پوری کر سکوں، کیونکہ ہر سانس علماء فرماتے سمجھو کہ آخری سانس ہے، خدا کرے میں یہ مسئلہ پورا کر سکوں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یہ دوسرا رکوع ہے مزمل شریف کا، یا ایھا المزمل قم، قیام کر، قیام کر۔ اور جب سرکار نے قیام کیا تو قرآن شریف نے ایک اور سگنل دے دیا، ایک ایسی لائٹ ڈالی کہ ساری دنیا محل استراحت ہے، اس روشنی میں صرف ایک ہی نظر آتا ہے جسے محمد کہتے ہیں صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ، صرف ایک نظر آتا ہے، قم اللیل، تو کیا فرما، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ راجہ سرکار مصلی پہ کھڑے ہوئے، اب فقیر کو عادت ہے میں تو اپنے ذوق ہوئے بغیر گزر نہیں سکتا، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا معنی صرف نماز ہے تو نماز تو جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اب سبحان اللہ نہیں ہے، خیر ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ سبحان اللہ ہوگا، لیکن وہ عادت گئی نہیں، نماز کا نام آتا سارے ہی مور بلاب ہو جاتے ہیں۔ اور یارو جنت کی خوشخبری سن کر جیسے کھلتے مسکراتے ہو، نماز کا نام سن کر بھی اسے زیادہ کھلا کرو، زیادہ کھلا کرو۔ چلو یہ آپ کی وجہ، یہ آپ کا مقام ہے، یہ فقیر کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ یہ حضرات گرامی، سید آدم علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں، اب قرآن شریف کی دوسری آیت پڑھ لو، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ساری دنیا نماز میں آئے، خدا کرے قبول ہو جائے تو جنت ملتی ہے، لیکن میرے آقا کے لیے فرمایا یا رسول اللہ کہ ہم فرمائیں تہجد کا، نماز تہجد میں قیام فرمائیں جنت ملے گی، نو، جنت تو میرے آقا کے غلاموں کو، جنت تو سرکار کے ممتوں کو، اور محبت والے کہتا سونیا جنت تیرے کتے آئی، اور کچھ تو اس میں حکمت ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو سورہ کہف پڑھ لے، سورۃ کہف پڑھ لے، وَقَلْبَهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتا بھی کو کچھ قابل ذکر ہے، کتا بھی کو قابل ذکر ہے۔ اگر آپ دوست کو ملنے کے لیے جائیں اور کہیں یار میں جب اور ٹائم پہ حاضر تھا، لیکن میں جب چلا تو میرا کتا میرے پیچھے چل رہا تھا، وہ ہٹتا نہیں تھا، اور کہے گا بندیاں نہیں گیا گھر کتے نے مجھے کہہ بیٹھے سب کے ولی اتنے اونچے ہیں، کتوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ گدو اگر کتا ولیوں کے پیچھے چل نکلے قرآن کا موضوع بن جائے، اگر گھنٹہ فرید کے دروازے پر جائے تو کیوں نہیں بنتا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میرے ذوق کی بات ہے، حوالہ نہیں پوچھنا، میں حوالوں کا محتاج نہیں ہوں، حوالوں کا محتاج نہیں ہوں، اگر محتاج ہوں تو قرآن کے حوالے کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قرآن پاک میں فرماتا ہے قَذَفَ فِي قَطَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا سورج طلوع ہی دل سے ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا استفتح قلبک، جو مسئلہ سمجھ نہ آئے آپ دل سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ دل میں گندگی نہیں ہے، اور دل میں پیسے نہیں ہیں، دل میں اولاد کا بے ہنگم پیار نہیں ہے، دل میں دنیا کی خواہشات نہیں ہیں، اپنے اس پاکیزہ دل سے پوچھ لیا کر جس دل میں حضور کی محبت ہے۔ تو پھر میں بھی اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں۔ رب العزت جل جلالہ والجلالہ نے میرے آقا و مولا نبی رحمت علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں نماز تہجد کا ذکر کیا ہے، قیام لیل کا ذکر کیا ہے، جزا کے طور پر جنت کا ذکر۔ تو یہ کون کا خطاب حضور سے ہے؟ اب منگتوں کو بھی جنت ہے، محبوب کے لیے بھی نری جنت ہے نا۔ جنت تو جنت کو بنتی ہے تو میرے آقا کی نسبت سے بنتی ہے، ورنہ مجھ سے پوچھ لو، فقیر سے پوچھو، میں الحمدللہ حدیث شریف دکھا سکتا ہوں، صحاحہ کی حدیث شریف ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جنتی، ہمارے فرشتے کہیں گے چلو جنت، لوگ کہیں گے نہیں جائیں گے، نہیں وہ کہتے چلو جنت میں، وہ کہتے نہیں جائیں گے، عرض کریں گے مولا تو جان تیرے بندے جان، تو فرماتا جنت میں لے جاؤ، یہ کہتے ہیں یہ نہیں جاتے۔ اب فرشتوں کو پتا نہیں ہے کہ فرید پاک کے دل میں کیا ہے، فرشتوں کے دل میں نہیں ہے کہ حجویری شہنشاہ کے دل میں کیا ہے، فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر کے دل میں کیا ہے۔ وہ تو ہجوم حیات، وہ تو اجتہاؤں کے ہجوم میں مصطفیٰ کو دیکھے بغیر نہیں گزرتی، تو وہ جنت کیوں کہنے لگے جب تک کہ اسے مصطفیٰ سامنے نہیں آئے گا؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سیدھی بات ہے، رب نے زمین کو عزت بخشی سرکار کو بھیج کر، عرش کو عزت بخشی محبوب کو بلا کر، اور قسم کھا کے کہتا ہوں جنت کو عزت ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی۔ ورنہ پڑھ حدیث شریف، اگر یہ حدیث شریف تجھے نظر نہیں آتی تو مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ایشانتا تیرا کیا مرتبہ ہے؟ جو محبوب کی عزت کو نہیں جانتا وہ گدے سے بھی بنتا ہے، میں اسے کیا ہوتا ہوں۔ کیا دیکھیں کیا دیکھیں، حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے جنت میں چلو کوئی نہیں۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ یدخلہم جنات تجری، ہے نہیں قرآن شریف؟ یدخلہم جنات تجری، اللہ ان کو جاری دائروں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنات عدن ذالک الفوز العظیم، جنات النعیم۔ یہ کہتے نہیں، وہ کہتے جنت میں چلو، کہتے نہیں جاتے۔ اللہ والو سرکار کے صدقے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو ولی تو ولی ہیں، غوث تو غوث ہیں، اوتاد تو اوتاد ہیں، افراد تو افراد ہیں، اور فرید تو فرید ہے، حجویری تو حجویری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام
مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہے وہ اٹک جائے گا، میں نہیں جاتا جنت۔ یہ بھی حدیث شریف ہے، یہ میں کوئی آپ کے سامنے معاذ اللہ دنیاوی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، نہیں حدیث شریف ہے۔ جو بچہ ریسنٹلی پیدا ہوا ہے، 1-2 دن کا ہے، کارے کلا فوت ہو گیا، اس حکم کا جنت میں جاؤ، تو کہتا نہیں جاتا۔ یار جن کے دودھ پیتے بچے نہیں جاتے، رک سکتے ہیں، ان کی نظر میں جنت نہیں، نظر کہیں اور ہے۔ پتا جنت کا بھاؤ تب پڑا جب مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں تو وہ کہتا نہیں جاتا۔ عرض کی مولا یہ جاتا نہیں، تو فرماتا جنت میں لے جاؤ، یہ نہیں جاتا۔ کیوں نہیں لے جاتا؟ کون نہیں جاتا؟ وہ کہتا ہے میرے ماں باپ کدھر ہیں، میں ان سے پیدا ہوا، میں اکیلا گرا تو نہیں آسمان سے، مجھے تو ماں باپ نے تبارک کے سلسلے میں مجھے ظاہر کیا ہے، میرے ماں باپ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اینا ابی و امی، میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ جب تک وہ نہیں ہے کہ میں نہیں جنت میں جاتا۔ او بچوں، ان ماں باپ کو پشت نہ کرنا۔ چھوٹے بچے کو دیکھنے سے ابھی کہ سبق نہیں پڑھایا گیا، لیکن سرکار کے کلمے کی برکت ہے جو آپ نے اس کے کام میں پڑھا، وہ نہیں جائے گا جنت میں جب تک کہ ماں باپ کو ساتھ لے کر نہیں۔ ذرا اپنا ذوق بھی ساتھ میں لے آؤں، اپنا ذوق بھی، یہ بغیر میں تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ حکم کا جنت میں جاؤ گے، کہتا نہیں جاتا۔ کیوں؟ میرے ماں باپ کے در بولا۔ عرض کریں گے مولا یہ تو ماں باپ کو کی انتظار کرتا ہے۔ فرمایا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ قیامت کی صفوں میں اس کے ماں باپ۔ جی پنجابی کے لفظوں میں چس بنے گی، پنجابی کے لفظوں سے جی مبارک پروگرام میں بات بنے گی۔ جب دنیا دیکھے گی کہ دودھ پیتے بچے کے ماں باپ کو فرشتے قیامت کی صفوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، فلاں ماں کدھر ہے اس کی، فلاں باپ کدھر ہے، وہ پنجو ڈھونڈیں گے، ڈھونڈ کر لائیں گے، وہ آئیں گے تو بچہ آگے ہوگا، ماں باپ پیچھے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جن کے یہ بچے ایسے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ فسق، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ تقدس، کوئی شے ہی نہیں، صرف مسلمان ماں کے بطن سے ظاہر ہوا۔ ارے گلاب کے پودے کو نیم کا پھل نہیں لگتا، گلاب کے پودے کو کیکر کا پھول نہیں لگتا، گلاب ہی لگتا ہے۔ جی ایمان والی ماں کے بطن میں آنے والے حسنین کے منبع ہی ہوتے ہیں۔ کوشش کرو گھروں میں، کوشش کرو اس کے محبوب علیہ السلام کا درس دیا کرو، اپنی بچیوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے والدین کی خدمت میں بھی سبق پیش کرو۔ جس گھر میں سرکار کی محبت کی فضائیں ہیں جنت اور کہے کہتے ہیں، بھول نہ جاؤں۔ مولا یہ جاتے نہیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جیڑا نہ مننے انہوں جہنم دا بخار کرے۔ یہ اپنا بھی ہاں چھارنا کہ نہیں؟ بخاری شریف صحیح ہے، بخاری قرآن پاک کے بعد جس حدیث شریف کا مرتبہ ہے کتاب حدیث کا، وہ صحیح ہے، بخاری ہے، جمہور کا قول ہے، اگرچہ بعد میں ترمذی کا، امام مسلم کا قول نہیں کیا ہے، زیادہ جمہور کا قول ہے کہ بخاری شریف افضل الکتب بعد القرآن الکریم، اس میں ہے۔ عرض کریں گے مولا یہ جنت میں نہیں جاتا، فرمایا پکڑو اس کو، جاؤ بیڑیاں لاؤ، جاؤ توق لاؤ،
اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اس کی گردن میں توق ڈالو، کھینچو اس کو۔ اور اللہ کے بندوں، لوہے کی کڑیاں نہیں، نور کے جلوے ہیں۔ ان کے پاؤں میں نور کی بیڑی، زنجیر، نور کے توق۔ ہاں جی، ایک ولی کھینچنے والے فرشتے، معلوم ہوتا ہے ولی تگڑا ہے فرشتے ہمارے نہیں سمجھ آتی کہ نہ صحیح اپنے دل کی گل ہو گئی۔ ولی کی طاقت بہت طاقت ہے، 12 سال کا بیڑا غوث بھی بنا سکتا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ میرا خانہ ہی بنا سکتا ہے۔ سلطان الہند غریب نواب اجمیری کفرستان لاہور کو ایمان کی بہار میں بدلنا دادا اجمیری کا کام ہے۔ محمود غزنوی تیرے مرکز پہ کروڑوں سلام، تو نے 17 حملے کیے انڈیا پر، فتح پائی، لیکن جھنڈا نہیں لہرا سکا۔ شہزادہ رسول داتا اجمیری کی شکل میں آیا، جس نے جھنڈا گاڑ دیا، فرمایا قیامت تک لاہور میں جھنڈا گڑا رہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں جیسے ولیوں میں قطب کا مقام ہے، ایسے شہروں میں لاہور کا مقام قطب کا مقام ہے۔ اور قطب کہتے ہیں کلی کو، اس کے جو ہوتی ہے نا چکی، اس کے پارٹ دو ہوتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، لیکن نیچے جو ہے نا اس میں ہوتی ہے ایک کلی، اسے کہتے ہیں قطب۔ اور آٹا تب بنتا ہے جب اوپر کا پارٹ گھومے، تو اوپر کا پارٹ گھومے، اور نہیں گھوم سکتا جب تک قطب نہ ہو۔ اور زمین کی چکی کا نچلا پارٹ تو یہ ہے، اور باقی کائنات کی حیات کے حسن کا پارٹ تب چلے گا جب یہاں قطب ہوگا۔ جس کا شہر قطب ہے وہ دادا اجمیری کی رائے ہے۔ جہاں سلطان الہند غریب نواز اجمیری نے 40 دن تک اعتکاف کر کے شہزادہ رسول علیہ السلام کے دروازے سے خیر مانگا، اور خود بھی شہزادہ رسول ہے۔ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے فلانے کی مڈی کنی کہہ گئی ہے، رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے، انیا چوراں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ یہ سارے چور ٹبر ہے نا بدبختن کی پتا ولیوں نے کون کیڑی کیڑی شے بے حیاؤ، ولی کی بات نہ کرو کہ کیا دیتا ہے، ولی تو خدا بھی دیتا ہے۔ ان کی نسبت کے بغیر تو خدا بھی نہیں ملتا، اگر مل جاتا تو کون مع صادقین نہیں ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب میں نے لبنا تو میں اتھو لبنا، اتھو ہی آئے گا۔ چلیے درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں، ڈالو بیڑیاں، ڈالو ان کے پاؤں میں زنجیر، توق کہیں کے نور کے فرشتوں۔ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے آپ کو شاید پتا، ایک گیم ہوتی تھی ٹگ آف وار، منہ چوک کے بیچ دن پیدا خیرا کی ایمان ہے، پہلے پڑھ لینا سی تاں کہ ملا کی بات سننی سی، میں نے پتا جانا پڑا نہیں، دھار میرے سامنے بہ رہے ہیں۔ ٹگ آف وار، رسا کشی، ہم کسی کھاتے میں نہیں تھے، لیکن ایک طرف تو رسے میں بھی جڑ جاتا تھا جی، کچھ ادھر کھینچتے تھے، اس میں طاقت بہت ہی ہے، وہ کھینچ کے لے جاتے تھے، بس کو یہی حال ہوگا۔ اللہ فرمائے فرشتوں لگا دو، کھینچو میرے ولی کو، نہ تو ایک فرشتہ بھی تیرا سی اینیوں کو جوڑ دیتے ہیں، میرا گاؤں کوئی کہتا ہے فرشتہ نو پتا لگ جائے بھی ایک ولی سانو، ایک ولی نال ساڈا ایک فرشتے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹبر سارا ہی سدا میرا تو آئی کام بنا ہے، ولی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہوئے، سیدی غوث اعظم کی رانی ہے، یہ محی الدین چشتی اجمیری ہے، یہ شہاب الدین سہروردی ہے،
یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ رکن عالم نوری ہے، یہ شاہ صدرالدین، یہ معمولی نہیں، یہ ایک بندہ فرشتہ قابو نہیں کر سکتا، زور لا برادری کٹھی کر کے۔ اس وقت ان بے حیاؤں سے پوچھنا یہ تیرے جیسا ہے؟ تینوں تو ایک فرشتہ کوٹو دینے کافی ہے، اللہ کرے تو فرشتوں کا دھیان دے کوٹو یہ مگروں تو لے جانا۔ آمین کوئی نہیں آتے معلوم ہوتا میرے روک لڑ نہیں رلتے، نہیں تو نہ سی میں تو اپنا روک لڑنا۔ تو نہیں کوٹو دینا تو انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام بدلا لے لے گا انہوں نے۔ حضرات گرامی فرشتے کھینچیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور کھینچ کر جنت میں داخل کریں گے۔ نہ جنت کیوں ان کو پسند نہیں ہے؟ جنت کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ کیونکہ قرآن میں انہوں نے پڑھا، تو پھر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں روک گئے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذوق اتنا عظیم ہے کہ جنت کا ماحول بھی ان کے ذوق کی تکمیل نہیں کر سکتا، تکمیل نہیں کر سکتا۔ تکمیل کب ہوگی؟ اصل میں صوفیہ فرماتے ہیں، اب یہ مسئلہ بھی بیان کر، یہ کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حسن ذات کا اس قدر ذوق رکھتے تھے، اللہ اکبر، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی نظر میں حسن ذات کے جلوے آتے تھے۔ فقیر حکیم نے پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ تاروے شیخ نہ دیدے تحریمہ نہ بستے، تاروے شیخ نہ دیدے تحریمہ نہ بستے۔ وہ ایک بزرگ تھے جب تک پیر کا چہرہ نہ دیکھتے نا محبوب الہی کا، وہ اللہ اکبر کہتے نہیں تھے۔ اور یہ نظام الدین کو نہیں دیکھتے تھے، یہ اس کو دیکھتے تھے جس کا نظام الدین ہے، یہ اس کو دیکھتے تھے۔ حضرات گرامی کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے، رب جانتا ہے، فرمایا ان کا ذوق یہ ہے کہ پہلے ہم خدا کو دیکھیں پھر جنت میں جائیں گے، جنت بھی دیکھ لیں گے، پہلے خدا کو دیکھیں گے پھر جنت بھی دیکھ لیں گے۔ فرمایا یہ میرا قانون بدلنا چاہتے ہیں، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جنت میں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ یہ جنت میں گئے نہیں ہیں، کہتے یہی دکھا، یہی دکھا، پر میں تمہیں پہلے دکھاؤں تو اپنا قانون بدلوں۔ میرا قانون تو یہ ہے کہ جنت میں جاؤ گے تو نظر آؤں گا، تو یہ اٹک گئے، پر میں پھڑو انہوں نے پاؤ جنگل بیڑیاں، پاؤ انہوں نے پاؤ سونے دے نہیں، چاندی دے نہیں، لوہے دے نہیں، نور دے، نور کی کڑیاں، نور کی زنجیریں، یہ سزا نہیں ہے۔ میں ادب سے کہتا ہوں، خدا کی قسم ہے، ولیوں کے قدموں میں نور کے گھیرے پہنائے جائے۔ یہاں بہت یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ ملا جی کے گلے میں ڈالنے کے لیے لائے، یہی ہے نا، وہ نور کے، وہ گلے کے توق میں پہنایا جائے گا، نور کے، وہ نام اس کا توق ہے، اصل میں وہ نور کے ہار پہنائے جائیں گے، اور پھر ان کو کھینچا تانی کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اصل راز یہ ہے کہ جیسے ہی تم ڈال دو جنت میں، پھر میں ان کو سنبھال دوں گا، پھر میں ان کو سنبھالوں گا۔ کیسے سنبھالے گا؟ جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، مقام محمود پہ مصطفیٰ ہوں گے، مقام محمود پہ سرکار ہوں گے، جیسے داخل ہوں گے مقام محمود سے حسن سرکار کا جلوہ آئے گا، جس کے تناظر میں نور خدا آئے گا۔
جب وہ حسن دیکھیں گے نا تو اب ان کو وہ ذوق جو ہے نا وہ پھر مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ تمنا پوری جو ہو گئی، تمنا پوری جو ہو گئی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اپنے ذوق میں یہ میں آپ سے کہہ دوں، یہ رکنے والے صحابہ کرام نہیں ہوں گے. جو رک جائیں گے نا فرشتے کہہ کے جنت میں چلو، وہ نہیں رکیں گے، کیونکہ رکنے والے تو وہ ہیں جو یہ کہیں گے ہمیں حسن ذات کا جلوہ نظر آئے. ان کی تو زندگی حضور کے قدموں میں گزری ہے. اب ابو بکر بھی کہے گا جس نے 3 دن گود میں لے کر حسن رب دیکھا ہوگا حوالہ مصطفیٰ. ابو بکر بھی کہے گا کہ عمر کہے گا کہ عثمان کہے گا کہ مولا مرتضیٰ کہیں گے. نہیں، یہ تو دیکھتے رہے ہیں. یہ ان کے ممتوں کا نام ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یا رسول اللہ قیام کریں، یا رسول اللہ قیام کریں. کب؟ رات کو اکیلے. یہ اکیلے کو ہے جی، سیغہ مفرد ہے، سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے. تو قیام کر یا رسول اللہ، تو قیام کر جی. اور باقی وہ ساری سوئی ہوئی ہے، عرب والے بھی، عجم والے بھی، شرق والے بھی، غرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، سب سے آپ قیام کریں. اور جب کھڑے ہو گئے، جب میرے آقا قیام میں کھڑے ہو گئے تو پھر اب رکوع جو دوسرا وہ شروع کر دو، اس کو ملائیں گے تو ترجمہ واضح ہو جائے. لٹکتے تو رہو جب تک بیان نہ کرو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. یہاں سانس توڑنا نہیں چاہیے، لیکن میں نے ایک تو میری مجبوری ہے، سانس ٹوٹ گیا. دوسرا مسئلہ اور بھی ہے، مسئلہ اور بھی ہے. سورت کے آغاز میں تو فرماتا ہے قل، تو اب قل کا تو مخاطب ایک ہی ہے نا. تو پھر یہاں یہ ہوتا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. بس نہیں، بات آگے جاتی ہے. وہ کیا؟ وطائفۃ من الذین معک. یا رسول اللہ، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے بعد حصے میں قیام فرماتے ہیں، اکیلے نہیں. وطائفۃ من الذین معک، محبوب تیرے قدموں میں وقت گزارنے والے صحابی بھی ہیں. تو بھی قیام میں ہے، تیرے صحابی بھی. اب میرا سوال ہے، اگر ہمت ہے تو برداشت کرو. رب نے تو کون فرمایا، رب نے تو یہ کرسیاں آگے ڈالنے والا کلچر میرے ذوق کے خلاف ہے.
کرسی پہ بیٹھ کر سننے والوں کو میں بات سنانے کا قائل نہیں ہوں. یہ جانے اب میں کسی یعنی پریشانی سے برداشت کرتا ہوں، ورنہ سب یہاں منگتے آگے بیٹھے. یہ کوئی درخت کی یہ سڑک کی روڑیاں جو میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ حسن مصطفیٰ کو جلوے آسمانوں سے فقیر بن کے فرشتے بھی آتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ میں مجبور ہوں، لیکن یہ میرے لیے اعزاز ہے کیونکہ سرکار نے اپنا ذکر کرنے والے خطیبوں کو حکم دیا کہ منبر پہ، اور ہمارے اس سلسلے میں امام حضرت حسان بن ثابت ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان منبر، حضرت حسان کے لیے حضور منبر بچھانے کا خود حکم دیتے تھے، کیونکہ دل بھی مانتا ہے کہ جو بات کرے گا اونچا ہو تو نظر بھی آئے گا کیا کہتا ہے. سرکار چاہتے ہیں جو میرا ذکر کرے اس کا چہرہ بھی تو نظر آنا ہے. وہ یہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے پر وہ لفظ تو سننے کے قابل ہے نا. وہ توفیق الہی ہے. حضرات گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. جناب دعوت کا ٹائم کس وقت ہے تو لکھ کر بھیجتے ہیں انویٹیشن کارڈ پر اتنے بجے سے اتنے بجے تک لکھ کے بھیجتے ہیں، اور وقت گزار کے آئے تو کہتے چلو ختم ہو گیا ہے. نہیں تو شادی حال والے جو ہے مجھ سے پوچھ لیں وہ حال جو آپ کا کرتے مجھے معلوم ہے. فکس ٹائم ہے، اس وقت آؤ جی. اور کتنے کتنے ہیں وہ اور جو جن کا نام لکھا ہے. اللہ تو خطاب فرماتا ہے محبوب سے قیام فرما، کتنا ٹائم؟ فرمایا محبوب رات بھر کھڑا ہو تیری مرضی، رات بھر کھڑا ہو تو اللہ قلیلا، یا کچھ کم بھی کر لے تو کوئی عرض نہیں ہے. کتنا کم؟ نصفہ، آدھی رات کر لے تو تیری مرضی. اور ثلثہ، تہائی کر لے. اب انقص من قلیلا، اب انقص منہ قلیلا، یا رات یا نصف. اب انقص منہ قلیلا، یا محبوب نصف سے کچھ کام کر لے. منہ قلیلا اور زد علیہ، یا کچھ زیادہ کر دے. وہ سمجھ نہیں آئی مجھے تو ٹائمنگ کی سمجھ آ گئی ہے. کیسے آئی ہے؟ محبوب میں تو حکم دیتا ہوں کھڑا ہو جا، قیام کر. آگے رہ گیا کتنا ٹائم؟ تیری مرضی، آدھی رات تیری مرضی گھٹا لے، تیری مرضی بڑھا لے، میں پابندی نہیں کرتا. یا دنیا کے برائے نام مدعیان علم کو چیلنج ہے، قرآن شریف کے حوالے سے بتاؤ آپ نے ٹائمنگ پر کون سی پابندی رکھی؟ فرمایا اوین قسمن ہو قلیلا، اوین قسمن ہو قلیلا او زد علیہ، یا زیادہ کر دے تیری مرضی. آخر میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یا تو 2/3 سے کم اور نصفہ. اب ان قسم یعنی کبھی تھوڑے نصف کر لے، 2/3 سے کم کر لے. قلیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، 2/3 سے کم کر لے یا نصف سے کم کر لے. یہ تو ہو گئے وطائفۃ من الذین معک، اور وہ گروہ جو تیرے ساتھ ہیں. بے نیاز تو نے تو صرف ایک محبوب کو حکم دیا تھا، یہ کہاں سے گروہ پہ شامل ہو گیا؟ ابو بکر بھی ہے تو وہ بھی مسلح پہ کھڑا ہے، فاروق اعظم ہے تو وہ بھی کھڑا ہے، عثمان غنی ہے تو وہ بھی کھڑا ہے، علی شیر خدا ہے وہ بھی کھڑا ہے، سیدہ ظاہرہ ہے تو وہ بھی مسلح پہ گھر میں کھڑی ہے، امہات المومنین تو وہ بھی اپنے گھر میں کھڑی ہے، صحابہ کرام ہے تو وہ بھی کھڑے ہیں. اس نے ایک کو کھڑا کیا، یہ سارے جٹ گئے. ان کو کچھ نے کہا تھا اپنے محبوب سے
طائفۃ من الذین معک، اور وہ بھی اللہ جانتا جو تیرے ساتھ ہے وہ بھی کھڑے ہیں. تو یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ مسئلہ صاف ہے اہل سنت کے لیے. رب نے حکم دیا محبوب کو، جب سرکار مصلی پہ آئے، ان غلاموں کی عادت ہے حضور کا حسن دیکھنے کی، جب محبوب کو مصلی پہ دیکھا کہے حکم کے بغیر ہی چلے آئے سارے. تیری چونکہ چنانچہ کی ایسی تیسی، بدبخت کہیں کا سرکار کو گندے دماغ کی تراجو میں پڑتا ہے. محبوب کی شان پر ترازو پر تو ابو بکر، دوستو حضور کے غلام صدیق اکبر کی شان کو کائنات کا ترازو نہیں توڑ سکتا. ساری کائنات کے عقل فہم ایمان تولو، ایک طرف صدیق اکبر، یہ سب سے فائد ہے، جن کا منگتا یہ ہے ان کا آقا حضرات. اور اس کی تائید مسلم شریف کے لیے سے ہے، وہ بھی ہو جائے. آپ جب بھی آئیں آپ کی مرضی ہے، فقیر کا جو ذوق ہے وہ تو پورا ہوگا ہی صحیح انشاءاللہ. میرے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضور نفلی روزہ رکھتے تھے، سرکار نفلی روزے رکھتے. میرے آقا نے نفلی روزے رکھے، اور میں نے پہلے عرض کے صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ سرکار کو دیکھتے ہی رہتے تھے. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. غزالی نے یہی کہا ہے کہ جب سارا دور ساری نماز کو کراس کر آیا، جب درمیان میں تشہد پڑا تو یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، جی کیا یہ سارے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کبھی رکوع ہے تو کبھی جناب علی قومہ ہے تو کبھی سجدہ ہے، اب اسی کا ذکر ہے. یہ کیا تماشا ہے کہ خدا کا ذکر کرتے کرتے السلام علیکم ایھا النبی، کرو اس حال اس دین کو حل کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. بلائے عبادت رب کے لیے یہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ دے السلام علیکم ایھا النبی. پتہ چلا مصطفیٰ کا سلام خدا کی ہی عبادت ہے. جہنم میں جائیں وہ بدبخت جو میرے آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا کہتے ہیں. میرے دوستو امام غزالی سے سوال ہو گیا، بابا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی. یا رسول اللہ سلام ہو، یعنی یا نبی سلام علیکم. یہ سر جلدی سمجھ آئے گا. یا نبی سلام علیکم. سنیوں کی محفل اسی واسطے دعائی دے رہے یا نبی سلام علیکم. بے وقوف کہیں کہ اس کے بغیر تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اور خدا بھی نہیں روکتا. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میری عبادت کرو. تم کیا کرتے ہو؟ یہ غیر کا نام لیتے ہو. بے حیاؤ، یہ محبوب ہے غیر نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے. وہ اللہ ہے تو یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ عبد اللہ ہے، وہ نور ہے تو یہ نور اللہ ہے. اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو جہنم میں جائے. غزالی سے پوچھا گیا محترم سلام کیوں؟ عبادت تو اللہ کی ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سب عبادت اسی کی ہے. یہ سلام کو شروع کر دیا.
غزالی فرماتے ہیں جب مرد مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ حریم قدس ہے، اللہ کی عبادت کا حرم محترم ہے جس میں یہ داخل ہوا، یہ تکبیر تحریمہ کے بعد چلتا چلتا دربار سورہ فاتحہ کی بہاریں لیتا، قرآن پاک کی تلاوت کی بہاریں لیتا، رکوع کی برکتیں لیتا، سبحان ربی العظیم پڑھتا، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی بہاریں لیتا۔ دو مرتبہ جب یہ مسلسل یعنی یہ پریکٹس ہو گئی، جب دوسری رکعت میں بیٹھا تو خطبہ شروع ہو گیا تھا، کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ شروع ہی کیا تھا فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ۔ اب یہ شروع ہی کیا ہے تو غلام دے تو سرکار بیٹھے ہیں دربار خدا میں حضور آ گئے، کہتا حضور السلام علیکم ایھا النبی ہو۔ سبحان اللہ، یہی اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ عرفان ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ پیغام سنیت ہے، یہ میرے مشائخ کی تلقین ہے۔ اچھا جی بات کہیں بھول نہ جاؤں جس سے یہ شروع کی تھی، اللہ کریم فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتوکل علی الحی القیوم۔ محبوب پاک حی و قیوم پر توکل کیجئے۔ کون سا حی و قیوم؟ کون حی و قیوم؟ نظر تو آتا نہیں ہے، نظر تو آتا نہیں ہے۔ حی و قیوم کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نظر تو آتا نہیں ہے، وتوکل علی الحی القیوم، نظر تو آتا نہیں ہے اور چپ تو کر، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، نگاہ تو دے دیا، چمکتے سورج کو تو نہیں دے سکتا، حسن ذات کے جلوے کو بلا حجاب تو نہیں دے سکتا۔ اگر دیکھنا ہے تیرا حی و قیوم وہ ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب حی و قیوم وہ ہے تو جب تک مصلی میں کھڑا رہتا ہے وہ تجھے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ پنجابی دے لفظاں جو مرے تو نہیں انہوں ویکھ سکتا، اینوں ویکھدا یہ نو ویکھی جاتا ہے۔ اسے دیکھو، انہیں دیکھو، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بعثت شریفہ کے دور میں جن اہل اللہ نے ایمان والوں نے حضور کو دیکھ لیا انہیں کہتے ہیں صحابی۔ جن ایمان والوں نے دیکھ لیا انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے اقطاب، افراد، اوتاد، نقبہ، شرفاء، حکماء، عارفین، واصلین، کاملین، متہجدین، ساجدین، راکعین، سب اکٹھے کر کے ان کی نیکیاں لے آؤ، محبوب کو دیکھنے والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا الذی یراک حین تقوم، تو کیا فرمایا؟ تو کیا فرما؟ جب حضور کو دیکھا تو بغیر حکم کے صحابہ کرام بھی کھڑے ہو،
اس کے دلیل میں مسلم شریف کی حدیث شریف عرض کرنا چاہتا تھا. سرکار نے فرضی روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھے یعنی نفلی، لیکن غلاموں کو دیکھنے کی عادت ہے. انہوں نے دیکھا کہ سرکار روزہ رکھا ہے، نماز مغرب آپ نے پڑھائی ہے، لیکن اذان ہوئی ہے پہلے، تو اذان سے روزہ کھولا جاتا ہے. جب اذان ہو جائے تو روزہ، کہ سرکار مصلی پہ رونے کو فروغ ہو گئے، کچھ کھایا پیے گی. جسمین اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے روزہ کھولا ہی نہیں. حالانکہ رب فرماتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک، جب سورج کے غروب ہونے تک. سرکار نے روزہ کھولا ہی نہیں. رات گزر گئی. اب یہاں میں بڑے ادب سے ایک بات کہا چاہتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں، کہہ نہیں سکتا، چھپا بھی نہیں سکتا، کہیں خائن نہ ہو جائے. رات کو سرکار نے حضور کو کس نے دیکھا کہ کھایا پیا نہیں ہے؟ کس نے دیکھا؟ ابو بکر تو اپنے گھر میں، عمر فاروق تو اپنے گھر میں، سارے صحابہ کرام اپنے گھروں میں، میرے آقا اپنے در دولت پر ہوں، تو نہیں کھایا پیا کس نے دیکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. معبود کے جوابی ہیں. ایک کا نام حضرت سیدہ صدیقہ ہے، دوسری کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ امہات المومنین ہیں. وہ ساری رات معبود کے حضور کے جلووں کو دیکھتی ہیں. دیکھا کہ سرکار نے رات بھر بھی کچھ نہیں کھایا اور سحری بھی نہیں کی. انہوں نے اپنے بابا کو بتایا، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ تو رات بھی نہیں کھول رہا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو میرے لیے اضافہ کرو. دوسرا دن ہو گئے، وہ بھی روزے سے رہے، مگر وہ کا ٹائم آ گیا، اذان ہو گئی. دوسرے سے سرکار آ گئے، نماز پڑھائی. جب صحابہ کرام نے بشمول عمر فاروق اعظم، بشمول عمر فاروق اعظم، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار نے تو روزہ کھولا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ روزہ رکھنا بھی ثواب ہے. جیسے نماز تہجد کی حکم علیحدہ نازل نہیں ہوا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رب نے فرمایا محبوب یہ نماز تہجد تیرے لیے ہے، نافلۃ لک خاص تیرے لیے ہے. ابو بکر کو کس نے کہا؟ عمر کو کس نے کہا؟ صحابہ کرام کو کس نے کہا؟ اللہ تو فرماتا ہے یہ نافلۃ لک، یہ صرف تیرے لیے ہے. تو انہوں نے ماننا پڑے گا، کسی کے کہے پہ نہیں پڑا، محبوب کو دیکھ کر یہ ہو گئے. سمجھے ہوں گے کہ شاید روزہ بھی اسی طرح چل نکلے گا. انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. فاروق اعظم نے روزہ 2-3 گزرے. حوصلے کا پہاڑ ہے، طاقت کا جبل عظیم عمر فاروق پاؤں کا لڑکھڑانے لگے. خیر ہے عمر، خیر ہے. عرض کیا کر رعینا کا تو واصل ہو فواصلنا یا رسول اللہ. آقا ہم نے آپ کو روزہ رکھتے دیکھا جو آپ نے چھوڑا نہیں، ہم نے بھی وہی رکھ لیا. تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ امرتنا نہیں ہے، رعینا کا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے. تو ان کو دیکھ کر ہی روزہ رکھنا شروع کر دیے جو کھولا نہیں جاتا. جب میرے آقا نے دیکھا کہ غلاموں کو فہم میں کچھ سامنے ہو گیا ہے، فرمایا ایکم مثلی، مجھے دیکھنے والوں میں تمہیں نظر بھی آیا ہوں. مفہوم یہ ہے، مجھے دیکھنے والوں میں تمہیں نظر بھی آیا ہوں. جی آپ نے روزہ رکھا تھا، اینا کا تو واصل، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے سو میں بھی سال رکھا ہے، آپ نے ایسا روزہ رکھا کہ چھوڑا نہیں. واصلنا، ہم بھی شروع ہو گئے. فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، اور میرے جیسا تم میں ہے کہوں. ان بندروں سے پوچھو چم کہ تو ہمارے جیسا ظالم ہو. وہاں تو عمر نہیں بول سکا، ابو بکر نہیں بول سکے رضی اللہ تعالیٰ. یہ بکواس کرے نبی ہم اپنے جیسا ہے.
اب ایکم مثلی، میری مثل کون ہے؟ ایک. دوسرا لستو کہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا. یہاں ہمارے بہت بڑے خطیب اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت با کرامت رکھے، ہاشمی میاں رحمت اللہ دامت برکاتہ العالیہ. وہ فرماتے ہیں دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں کہ میرے جیسا کون، ایکم تم میں سے میرے جیسا کون ہے، اور خود بھی فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اور یہی مذہب جبریل کا ہے، یہ صرف زمین والوں کا نہیں ہے، جو عرش کے نیچے رہتا ہے اس کا بھی مسلک یہی ہے. کیا مسلک ہے؟ میرے آقا فرماتے جبریل آؤ چلے معراج کی رات، سدرا سے آگے چلے عرش کی طرف. جبریل کہتا یا رسول اللہ تناؤت عن وراق النسلہ ترکتو، اگر میں ایک عمری کے پورے سے زیادہ آگے قدم رکھوں تو جل جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے سمجھ لیا کہ میں حضور جیسا نہیں، سرکار جا سکتے ہیں جبریل نہیں جا سکتا. جبریل سمجھ گئے کہ میں حضور جیسا نہیں، اس لیے نہیں چلے. اور یہ سمجھ لیا کہ میرے آقا میرے جیسے نہیں ہے. کیوں؟ یہ کہتے یا رسول اللہ جب میں آگے نہیں جا سکتا آپ کیسے جا سکتے؟ آپ نہ جائیں، جب میں جاتا ہوں تو جانے آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ گئے نہیں، انہیں روکا نہیں، پتا چلا جبریل کا مطلب یہ ہے کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں، وہ میرے جیسا. یہ ہے مسلک اہل سنت. ذکر خیر تو کرنا ہے سرکار ابراہیم علیہ السلام کا، میں تو انٹروڈکٹری سینٹنسز میں رہ گیا. کبھی کبھی ایسے لفظ بول دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے ملا جی بے بیٹھا نہیں ہے. خدا کی قسم ہے انگریزی میرے لیے کوئی شریعت جوتے کی نوک ہے. سب برکت الف لام میم، سب سرکار کی برکت ہے الحمدللہ. رب کریم جل وجہ کہنا یہ ہے قربانی سال بعد، حج کہیے سال بعد، روزے سال بعد. اور میرے دوستوں بزرگواروں جب ان پہ آپ غور کرتے ہیں، نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھیں تو درمیان میں سرکار ابراہیم کا فیض نظر آتا ہے. پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. نماز پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی برکات سامنے، کیونکہ وہ کعبہ نہیں بناتے تھے، تو کس کا روح کرتا؟ کوٹھا انہوں نے بنا دیا، کعبہ مصطفیٰ نے بنا دیا. اور رب نے فرمایا پیارے خلیل میرا گھر تو نے بنایا ہے، اذان بھی تو ہی دے دے، اذان بھی تو ہی دے دے. ایک نقطہ اور اجازت، اب سارا کچھ کیا کروں، چلیے کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. عرض کی مولا آپ لکھا ہے ملا معین کاشفی نے کہ ابراہیم علیہ السلام، اچھا یار یہ بعض آنکھیں مجھے جو نظر آتی نا بند، یہ میرے سامنے سے یا تو اٹھ کے چلے جائیں یا ان کو ایک ایک تھپڑ لگاؤ تاکہ یہ جان جائیں. مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے. میں آپ سے خیرات مانگتا ہوں، پرانے سنت کے حقائق ہیں جو آپ آنکھیں نیند بند کر کے بیٹھے. کس نے بلایا آپ کو؟ یہاں وہ آئے جو محمد عربی کے حضور کا مانگتا ہو. کیا تماشا ہے؟ اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مسجد میں آ کر ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بھی غلط ہے. آپ میرا رخ بدل دیتے ہیں، ورنہ میں دکھاؤں کہ مسجد میں آ کر ٹیک لگا کر منافق بیٹھا ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو تفسیر مدری پر نہیں پڑھ سکتا تو کوئی سمجھائے تو اس کی بات کو سمجھ لو.
حضرات گرامی پیارے اذان بھی تو دے دے. آپ تیار تھے, ابراہیم علیہ السلام واپس شام جانے کے لیے تیار تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ کے جانے والے تھے کہ بھائی آ گئے. یا ابراہیم اذن فی الناس بالحج. پیارے خلیل اذان بھی دے دے, گھر کا بنا لیا ہے, کوٹھا کا بنا ہی لیا, اذان بھی تو ہی دے دے. تو حج کی اذان کس نے دی؟ ذرا میرے علم میں اضافہ ہو جائے, آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے. اذان کس نے دی؟ اور اذان کے لیے کہاں دی؟ جن خوش نصیبوں نے زیارت کی ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ مروہ سے پچھلی سمت اوپر پہاڑ کھڑا, اس کو کہتے جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس یہاں کا نہیں ہے, یہ بھی شام سے سفر کر کے آیا ہے, یہ بھی شام سے. سرکار وہ ہے جسے چاہیں جہاں چاہیں بلا لے, کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے. جبل ابو قبیس کے فرمائش کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دو. آپ چڑھیں کیسے, پہاڑ پہ چڑھے کیسے؟ وہ جو مقام ابراہیم ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم اس پہ کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور مقام ابراہیم اونچا ہونا شروع ہو گیا. اتنا اونچا ہوا کہ جبل ابو قبیس کی سر پہ پہنچ گئے. فرمایا خلیل پاک یہاں کھڑے ہو کر اذان دو. پہلے تو آپ نے رخ کیا یمن کی طرف, یمن کی طرف. آپ اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے. There is no time. احساس تو خیر کسی کے دل میں پیدا ہوتا کہ ہے کاش ہم وقت پہ آئے ہوتے, اگر وقت ہوتا تو میں ضرور کہتا, خالی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے فقیروں نے, فقیر میرے وہی فقیر کو میرے آقاؤں نے پڑھایا ہے جی. اس طرح یمن کی طرف منہ کیا اور پھر آپ نے شرق غرب شمال ہر سمت میں ایک سمت میں کھڑے ہو کر اذان دی. اب یہاں میرے اکابر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے, وہ کیا ہے؟ جو اذان دیتا ہے وہ نماز میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ نماز دے کے اذان دے کے گیا, ایسا مؤذن ہے کوئی جو اذان دے اور اللہ حافظ جا کے روٹی کھانے لگ گیا؟ بس میں نہیں تھا, کھانا کھانا تھا, حی علی الصلاۃ کہہ دیا, تمہیں اکٹھا کر رہا تھا. تو اس پر فرض نہیں ہے جو اذان دے کر خود نماز نہ پڑھے وہ اذان کے لائق نہیں ہے, اذان کے لائق نہیں ہے. میرے اکابر کیا فرماتے ہیں, حج کی اذان کی ابراہیم علیہ السلام نے جب سے اب تک حج ہو رہا ہے کہ نہیں, تو پھر قسم لے لو ابراہیم موجود ہوتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں. میدان عرفات میں جب حج پڑھا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں. یہ تو عام آدمی نہیں کر سکتا کہ اذان دے کر گھر بھاگ جائے, نماز نہ پڑھے. تو خلیل جلیل نے اذان دی ہے, حج بھی نہیں ہوتے ہیں. 4 اکابر حج کے شرکاء میں سے حج پہ ہیں, نہیں بتاؤں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں بتاؤں گا. There is no time. نہیں بتاتا ہوں. اتنے بھی بڑے بنتے ہو کہہ کے بڈھا ہو گئے ہوں, لیکن ان ٹائم آپ کو آنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں نہیں بتاتا, میرا عزم سلیمہ, اگر زندگی ہوئی تو پچھلے اگلے جو میں کوئی یاد میں آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ چھوٹی. آپ نے اذان دی, عرض کی مولا اذان تو دیتا ہوں, سنے گا کون؟ لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں, اور اذان بھی ساری دنیا میں. بانگا ہو تو ایسا ہو, مؤذن ہو تو ایسا ہو, ان کے منہ میں خاک جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی آواز دور تک نہیں جاتی. بدبختو یہ حج کی اذان ابراہیم نے کی ہے, کس کی اذان ہے, کس کی زبان ہے؟ ابراہیم کی ہے. پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے. تو پتا چلا کہ ابراہیم کی آواز سب تک پہنچی ہے تو مصطفیٰ کی آواز سب تک پہنچی ہے.
تو حج میں بھی آپ ہیں، نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا فیض ہے، کیونکہ منہ طرف بنایا کس نے؟ مکان کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی برکت شامل ہے، ٹھیک ہے، برکت شامل ہے، کیونکہ نماز کے قبلہ میں ان کا فیض ہے، حج کے آنے کے لیے ان کی اذان کا فیض ہے، اور جب نماز پڑھنے، جب حج کرنے کے لیے آ رہے اللہ وہ موقع چکر پہ لگا دیے گھر پہ، جس پتھر پہ میرا خلیل کھڑا ہے اس کے کھڑے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھو۔ آج بھی ان کے قدم ہمارے حج کی آ رہی ہے۔ اہل اللہ کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور سید عالم اسلام کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ والباقی بطلاقی انشاءاللہ العزیز، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔